مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہو عشاء سے پہلے پہلے یعنی مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو، سلام پھیریں، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائے کوئی بندہ تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے، اس وقت میں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں آج ہی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھنا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو آج ان کو اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل تمہیں بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تم نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پال لی ہیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل کے لیے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے تو عشاء سے پہلے پہلے جو بھی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا، اس پورے عرصے میں بھی، اس پورے وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ وقت بتا چکا ہوں، چاہے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، چاہے تو کسی بھی ایک دن زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کرو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہو۔ جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پر بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ امیر باپ اپنے بچوں کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس چار ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہراتے سبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا۔ دنیا کی بیش قیمت نعمت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، ادب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دلیری اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بعضی چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، رونتے ہیں تاکہ بے جان چیز اکٹھا کریں، چیزوں کی بھیڑ پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آزمائش، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دور میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بال سیاہ سے چاندنی چمکنے لگتی ہے، توانائی مان پڑ جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھر کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سخت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ پنجابی محاورہ ہے کہ جس کے سر بڑے ان کے سر درد بڑھے، جس کے دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، ان جانے وسوسوں سے، ان دیکھے خدشے، بے نام ازر، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹ سے بھری فائلیں، سکون، آرامور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے بیچ کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھلکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی محفلوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشق کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکان اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصوم باتیں، ان کی گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور مستقبل کے بارے میں مشورے اور اہلیت سے اختلاف، اور کبھی شرارت آموز نوعیت گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بنتے، بے لوث دعائیں دینے والے والدین، ضرورت کا خیال رکھنے والی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ ان مال میں۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔
ناظرین، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو تو تمہاری جھولیوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر تم نے آج چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی تم پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس، ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو گنوا دیا۔ کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف وقت کی پابندی ہے کہ مغرب کے بعد، نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز آپ نے مثال کے طور پر مسجد میں پڑھی اور وہاں پر آپ لوگ جلدی میں عمل کو پڑھنا بھول گئے، نکل گئے کام پر، تو تھوڑا راستے میں چلتے ہوئے عشاء سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنیں نماز مغرب گھر میں پڑھ لیں مثال کے طور پر، اور پھر بھول گئیں، تو عشاء سے پہلے پہلے کا جو بھی وقت ہے آپ نے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن پڑھ لیں، مہینے میں 3 بار پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت میں پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مانگنی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ یہ عمل جو بندہ یہ چھوٹا سا عمل مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیتا ہے، آج تک جس کو بھی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کا یہ عمل بتایا گیا، اس بندہ یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اس کی جولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیں ہمیشہ دعائیں دی، ہمیشہ دولت کی ریل پہ اس بندے کے پاس رہی، ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسوں میں کھیلا۔ جس نے مغرب کے بعد کا یہ عمل چاہے تو زندگی میں ایک بار کیا، یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ آج بھی میں کوئی عمل کروں نہ کروں، لیکن مغرب کے بعد کا یہ عمل لازمی کرتا ہوں، کیونکہ اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ناظرین، یہ عمل بہت ہی طاقتور۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھ پریشانی بہن بھائیوں کو وہ عمل بتائے جس میں بے شمار لوگوں نے پہلے فائدہ حاصل کیا ہو۔ ہمیشہ آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگوں نے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پہلے پڑھنا اور پھر خود کہنا واقعی میں آپ نے سچا عمل بتایا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو پہلے اس عمل کو پڑھنا اور پھر خود کہنا کہ واقعی آپ نے ایسا عمل بتایا جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل گئے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو گئیں، ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ عمل جب بھی کبھی کوئی پریشان بہن بھائی جس نے ساری زندگی بتائی پڑھے ہوں، عمل کیے ہوں، نہ کسی وظیفے سے ان کو اثر ہوتا ہو، نہ کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو اثر پڑتا ہو، نہ ان کے حالات بدلتے ہوں، نہ گھر سے تنگ دستیاں دور ہوتی ہوں، جب بھی ایسے دکھڑاڑے پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل بتاتا ہوں، لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دی۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند تالے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چاروں طرف سے گھر دولت سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے تم پر دولت کی چشمہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی، تو پھر مجھے کہنا میرے باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھنا اور پھر کہنا کہ واقعی میں نے آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو اس عمل کو پڑھنا آج اور پھر کہنا کہ واقعی میں نے وہ عمل بتایا جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں۔ آج بھی کئی ایسے بہن بھائی ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شام میں، رات میں پڑھیں اور صبح اٹھنے ہی حالات بدل جائیں۔ تو ساتھیوں، بہنیں، بھائیوں، یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا یہ وظیفہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا۔ ناظرین، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی بیشی آپ نے نہ رہے۔ ایک ایک بات سمجھیے گا، عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا
بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گے نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدا را پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ ایک ایک بات سمجھیں، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل کے پڑھتے وقت کمی بیشی نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا، یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس دوران مغرب کی نماز کے فوری بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے جہاں نماز پر بیٹھے ہوں تو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، جائے نماز یا دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں ہو سکون سے بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سبھی 20-25 سیکنڈ لگتے ہیں، 15-20 سیکنڈ اس عمل کو پڑھنے میں۔ مجھے تو 15 سیکنڈ لگے، آپ کو ہو سکتا ہے 5 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائیں، تو آپ نے بس 15-20 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھنے کے بعد اس عمل کو شروع کیجئے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح آپ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کی شروع کر لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ۔ کس طرح پڑھنا ہے سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے اندر سے پڑھیں جیسا آپ کا اندازہ ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر پڑھیں، چاہے زبانی گنتی پڑھیں۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا اللہ کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف یا اللہ کا یہ کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر 7 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلے وظیفہ آپ نے یا اللہ کا 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے بہت ہی کم وقت میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مغرب کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو کر آ گئے۔ ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے، 15-20-25 سیکنڈ، اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، چاہے تو کچھ دن چھوڑ کر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، کوئی سبھی پڑھ لیا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا اللہ کا پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت تسبیح ہاتھ میں موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کی اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو، اس عمل کو دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا حکیم یا حکیم یا حکیم۔ اپنے اندر سے پڑھیے گا یہ وظیفہ یا حکیم کا، آپ نے اس عمل میں یہ 11 مرتبہ ہی شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھنا، دوسری دفعہ یا حکیم اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھیں۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتائے سمجھنے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں اس عمل کو جب پڑھو تو مشکل سے آپ کا 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یہ حکیموں کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوراً طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے،
آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا چشمہ، بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ، آزمودہ وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ، بالکل آسان سا وظیفہ ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا تو فوراً کامیابی مل گئی۔ آپ لوگ کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھا رہا ہوں، آپ یہ کلمات دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ کو ان کلمات کو مغرب کے بعد اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو جو آخری وظیفہ ہے، یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز سے پڑھنا ہے۔ آخر میں 7 مرتبہ اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیے گا جو اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور دعا مانگ لیجیے گا جتنی مانگنی ہو۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ آپ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔